جیسے کہ آپ کی ویڈیوز آتی ہیں، ہر ویڈیو پہ، ہر معاملے پہ آپ ویڈیو بناتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں، ہمارے لاہور میں اور بھی بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں، ان پہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ بے شک وہ سوشلی ہوں، بے شک پرسنلی ہوں، ابھی بھی بہت سے کیسز چل رہے ہیں، ان پہ بھی آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آئی۔ اچھا دیکھیے، ایک تو میرے پہ اعتراض یہ آتا ہے، قاسم علی شاہ ہر چیز کے بارے میں رائے دیتا ہے، تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں رائے نہیں ہوتی۔ میری فیلڈ، میرا شعبہ، میں اسی کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ میرے اپنے سوچنے کا، سمجھنے کا، سننے کا اور دیکھنے کا جو عمل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں بڑی چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی اتنی ہے، اگر میں وہ ساری نیگیٹیوٹی کیچ کر لوں، میں ایک حساس انسان، سینسٹیو انسان، میری تو زندگی سٹرک ہو جائے گی، میں تو کام نہیں کر پاؤں گا، میں تو نفسیاتی مریض بن جاؤں گا۔ تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں اس حساسیت کی وجہ سے اتنا دکھ دیکھوں، اتنے غم سنوں، اتنی چیزوں کو آبزرو کروں جو میں ہضم کر سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں پرسو نہیں کر رہا ہوتا بے شمار نیگیٹو نیوز کو، بے شمار نیگیٹو خبروں کو میں پرسو نہیں کرتا، میں انہیں فالو نہیں کرتا۔ میں اتنا جانتا ہوں جتنا جاننا ضروری ہے، انفارمیشن کے لیے، اطلاع کے لیے، خبر ہونے کے لیے، لیکن میں ان کو مزید فالو نہیں کر رہا ہوتا۔ دوسری بات، میرا سارا کام جو ہے وہ کرنٹ ایشوز اور کرنٹ بالخصوص نیگیٹو ایشوز کو لے کر چلنا نہیں ہے۔ دیکھیں، کرنٹ ایشوز پہ تو ایک ویڈیو بنانے کی دیر ہے، لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھ لینا۔ میں خود کہتا ہوں میرا ویوڈ اتنا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرا کنٹینٹ آج کے لیے نہیں ہے۔ یہ 5 سال بعد بھی سنا جاتا ہے، یہ سنا جاتا ہے۔ کیوں سنا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے کوئی نہ کوئی لائف نکلتی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی چیز آج ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ کرنٹ ایشو، کوئی ایشو ہو، مثلا دعا زہرا والا مسئلہ بڑا ایک اہم ایشو ہے، لیکن یہ ہمارا کوئی قومی ایشو نہیں ہے اس وقت۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت تو ملک کے کوئی 10 کرائسس ایسے بڑے کرائسس ہیں۔ پیٹرول ہے، مہنگائی ہے، پولیٹیکل کرائسس بہت بڑا ہے، IMF ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، اور کہہ لیجئے کہ انٹرنل ایکسٹرنل کئی طرح کی جنگیں چل رہی ہیں۔ ایک ہائبرڈ وار ہے جو پاکستان فیس کر رہا ہے، سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں اس میں بڑے پرابلمز ہیں، لیڈرشپ کا بڑا ایک کرائسس ہے، تعلیم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ اتنے جائنٹ سائز کے مسئلے جب جس معاشرے میں پڑے ہوں، وہاں پر اگر آپ ایک چھوٹا سا ایشو لے کر، لیکن لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ایسے موضوعات جس سے آپ کی اپنی زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، 10 دن آپ ایک یوٹیوب چینل کو فالو کرتے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں کسی قسم کا، نہ آپ کے ملک کو فرق پڑنا ہے نہ آپ کو فرق پڑنا۔ اب ہمارے بے شمار یوٹیوبرز ایسے ہیں، میں ان کو برا نہیں سمجھتا، لیکن آپ دیکھیے کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، ان کے پاس کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، وہ ان کی نہ کوئی سوچ ہے نہ کوئی فکر ہے۔ جو کچھ آج برا واقعہ ہوا ہے وہ 4 دن وہ چلائیں گے۔ کسی نے عامر لیاقت صاحب کے انتقال پہ، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ چلیں جی عامر لیاقت صاحب جاتے جاتے بھی کتنے یوٹیوبرز کی روزی روٹی کا بندوبست کر گئے۔ بالکل 5 دن تک، 10 دن تک قتل تھا، موت تھی، سازش تھی، کیا تھا، جائیداد کا بٹوارا کیسے ہوگا، کیسے ہوا، ڈرائیور نے کیا کہا، دوستوں نے، محلے داروں نے کیا کہا، دھواں کہاں سے آیا، آنکھیں کیوں سوجی ہوئی تھی، ہڈی کون سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ ایک غور ذرا کیجئے اس معاشرے پہ، ہم کتنے ظالم لوگ ہیں۔ ہمارے لیے ٹریجڈی جو ہے وہ رزق کا سامان ہے۔ وہ ایک بڑے اچھے ہمارے رائٹر ہیں، طارق بلوچ رائی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بدترین پیشہ جو ہے نا، ان کے یعنی سوچ کا مفہوم بتا رہا ہوں جو میں سمجھ پایا ہوں، وہ بارود بیچنا ہے۔ اب دیکھیے کتنا عجیب پیشہ ہے کہ آپ نے قبر کھودنی ہے، آپ گورکن ہیں، میں اسے برا نہیں سمجھ رہا، لیکن پیشے کی طرح نوعیت دیکھیے کہ آپ اگر دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ بہت سا رزق بھیج، تو آپ اصل میں کہہ رہے ہیں میں قبریں زیادہ کھودوں۔ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک ثانیہ، ایک ٹریجڈی کتنے یوٹیوبرز کی روٹی ہے، ان کا تھم نیل ہے۔ ایک شخص کے ساتھ کو برا ہو رہا ہوتا ہے تو کتنے اس کا ایک تھم نیل بناتے ہیں، کتنے اس کا میننگ چینج کرتے ہیں، کتنے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ہمارا وہ یوٹیوب چینل تھوڑی دیر کے لیے ہیک ہو گیا، گھنٹے ڈیڑھ میں ٹیم نے ریکور کر لیا۔ ایک یوٹیوبر ہمارے بھائی نے اس کا تھم نے لگایا ہو کہ ایسی کون سی بات قاسم علی شاہ نے کہی کہ یوٹیوب چینل ہیک ہو گیا۔ اب آپ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ کس حد تک ہم گر گئے۔ میرا سارا کام کرنٹ ایشوز، سنسنی پھیلانا، خوف پھیلانا، نا امیدی پھیلانا، میں ان چیزوں پہ کام نہیں کر رہا۔ میں ہوپ پہ کام کر رہا ہوں، میں تعلیم پہ کام کر رہا ہوں، میں خیر پہ کام کر رہا ہوں۔ میرا ایک شعبہ میں اس پہ رائے دے سکتا ہوں، میں ہر شعبے پہ رائے نہیں دے سکتا، میں ہر شعبے کی بات نہیں کر سکتا، میں ہر شعبے کے حوالے سے اپنا کوئی تبصرہ بیان نہیں کر سکتا۔ جن چیزوں پہ میں جانتا ہوں، جن چیزوں کو جو میں نے سمجھا ہے، میں نے بیان کر دیا، اور میں اپنی کسی بھی رائے کو حتمی رائے نہیں سمجھتا۔
یہ میرا اوپینین ہے. اس سے کوئی بہتر اوپینین دے سکتا ہے, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں.